محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب النشر قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، آج 10 محرم الحرام ہے، شہادت کا دن ہے کہ جس دن نواز رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئی. آپ کی شہادت جو ہے وہ پوری دکھ بھری داستان ہے. چودہ 1400 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود آج تذکرہ شہادت جاری ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات کے بارے اسی طرح اہل الحدیث اہل سنت کے دل صاف اور ستھرے ہیں جس طرح اصحاب رسول کے حوالے سے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے محبت جو ہے یہ اللہ کی سنت ہے. حسین ابن علی سے محبت اللہ کی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اللہ کی سنت. تسی بول ستے تاغ لگے چل سے سیدنا حسین ابن علی سے محبت اللہ کی سنت. دلیل کیا ہے؟ صحیح البخاری حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نال اللہ محبت کرتا ہے اس محبت کا اعلان آسمان پر جبریل نو بلا کے فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں اللہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر. تو جبریل علیہ السلام اس بندے نال محبت شروع فرما دے. پھر اس جبریل علیہ السلام اعلان فرما دیں 7 آسمانوں پر کہ اے آسمان پہ رہنے والی اللہ کی مخلوق، فلاں بندہ فلاں کا بیٹا اس سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، لہذا تم بھی محبت شروع کر دو. تو اس بندے کی محبت آسمان پہ شروع ہو جائے.
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین تے کس طرح پتہ چلے گا کہ فلاں جڑا بندہ ہے اس نال اللہ اور جبریل اور آسمان والے محبت کرتے ہیں، یہ زمین پر کیسے پتہ چلا؟ تھوڑا تھوڑا تسی قریب ہو جائے کیونکہ ہاں بات تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جس بندے کی محبت آسمان تے رب کرے اور رب پہ فرشتے کرے پھر اس محبت کو اللہ زمین پہ اتار دے، ہر مومن دے دل اس کی محبت از خود داخل ہو جائے۔ بھلا تصور کرو کہ رب کی زمین پہ کون مومن ہے جو حسین سے محبت نہ کرے؟ توجہ ہے؟ تھوڑے چہرے صحیح نہیں نظر آ رہا ہے، میں نے کوئی مسئلہ ہے، کوئی تو پریشانی ہے؟ یعنی گرمی تو تسی ڈرے بیٹھے، محرم الحرام ہوئے تے 10ویں دی محرم ہوئے تے کربلا دا موضوع ہوئے تے گرمی دے آنی، اس واسطے تھوڑی جی گرمی برداشت کرو، اللہ جہنم دی گرمی تو محفوظ فرما۔ اچھے دی توڑی جان خلاصی کرنے اینا جامع اور مختصر پروگرام مولا عبدالوہاب عابد سانو مبارک ہو گئے، با چھوٹا جا پروگرام لیٹ تاخیر تے میرے علیہ ہوئی ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی ہر مومن کے دل وچ آپ کی محبت موجود ہے، اور یہ جڑی محبت ہے یہ ایویں پیدا نہیں ہوئی، یہ رب دی نازل کردہ محبت، تو لہذا حسین ابن علی سے محبت کرنا اللہ کی سنت۔ دوسری حدیث جامع التنزیہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماندے تھے کہ میری ماں نے میں نے پوچھا کہ اے حذیفہ کدے نبی علیہ السلام دی محفل اور مجلس دے اندر جا کے بیٹھے ہو؟ میں عرض کیتا اماں جی کافی دیر ہو گئی، نماز پڑھنے حضور پیچھے، لیکن نماز تو بعد فوری واپس آ جائیں ہے، کام کاج مصروفیت۔ ماں نے سخت مینوں ڈانٹیا اور نال کیا کہ آج میرے علیہ تینوں حکم ہے تساں جانا ہے مغرب دی نماز رسول اللہ دے مغرب پڑھنی، نماز مغرب پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنی، ملاقات کرن تو بعد میرے لئی اور اپنے لئی رسول رحمت کو دعا کرواڑ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، مغرب دی نماز جا کے رسول اللہ دے مغرب پڑھی، آپ نماز پڑھانے تو بعد جدو فارغ ہوئے تو میں انتظار بیٹھا سا کہ حضور نماز تو بعد جدو صحابہ چلے گئے حضور ہی ہون گے تو میں آپ نال ملاقات کروں، لیکن نبی علیہ السلام نے نفل نماز شروع کر دی، مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر میں پیچھے بیٹھا سا انتظار حضور نے پھر 2 رکعت شروع فرما دیتی۔ یہ وہ نماز ہے جہدے کدی تسی نیڑے نہیں گیا، توجہ ہے نا ماشاءاللہ، تسا کدے پڑھی؟ ہاں کوشش بھی نہ کرے آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا 12 سنتوں کی حفاظت کرے، 4 ظہر تو پہلے تے 2 ظہر تو بعد، 2 مغرب تو بعد تے 2 عشاء تو بعد تے 2 فجر تو پہلے، جڑا نا 12 رکعات سنن دی حفاظت کرے پڑھے، اللہ اس کا جنت محل بنائے گا۔ انہاں سنن دا انہاں سنتاں دا خیال رکھیا۔ نبی علیہ السلام نماز مغرب کے بعد نفلی نماز شروع کر دی،
دو رکعت پڑھن سلام پھیرن، پھر دو رکعت، پھر سلام پھیرن، پھر دو رکعت، حتیٰ کہ عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا۔ سیدنا بلال آئے، انہاں آزان دیتی، نبی علیہ السلام نے نماز عشاء دی جماعت کروائی، عشاء پڑھا کے حضور فوری گھر دی طرف چلے۔ فرماندے نے میرا مقصد آن دا پورا نہ ہوئے، موقع ہی نہ ملے حضور نال بیٹھن دا، دعا کروان دا، جس لئی مینوں ماں نے بھیجیا سی۔ جدوں حضور گھر وال چلے نا تو میں بھی حضور علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چل گیا۔ نبی علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے پیچھے چل رہا ہوں۔ تو رسول رحمت نے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے میرے پیچھے؟ کہیں حذیفہ تو نہیں؟ جی ہاں یا رسول اللہ، حذیفہ ہی ہوں۔ فرمایا اللہ تیرے تے رحمت کرے اور تیری ماں پہ رحمت کرے۔ حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا اس بات حیران ہویا کہ حضور نے دسیا بھی نہیں کہ حضور نے دعا بھی کر چھوڑی ہے تو میرا کام پورا ہو گیا جس واسطے میں آیا اور تمہیں پتہ چل گیا، دسیا نہیں حضور۔ ایسے کوئی اور گروہ بیٹھا انہیں نعرے مارنے شروع کر دیا، بنا حضور نے کسے دسیا نہیں۔ نبی علیہ السلام کی محفل جا کے دسیا نہیں کہ میں کیوں آیا، کنے بھیجا ہے، کس واسطے آیا۔ تو جس واسطے آیا سا وہ کم ہو گیا، حضور کو پتہ چل گیا بھائی کس واسطے آئے۔ دلاں دے راز شہباز کلندر جاندا ہے پھر پھر دلاں دا راز کیویں حضور کو پتہ چل گیا ہے، کیویں حضور نے میں دعا کیتی ہے۔ تہاڈا مذہب تے تہاڈا عقیدہ تے ختم نہیں ہو گیا، تسی تے روز آندے ہو کہ اللہ تو سوا غیب کو نہیں جانتا، تے حضور نو پھر پتہ نہیں چل گیا۔ ایتھے تے وہابی پھس جاندے پریشان۔ تسی آندے ہو کہ حضور غیب نہیں جانتے، تے رسول اللہ نے دل دی بوجھ کے فرمایا اللہ تیرے تے رحمت کرے تے تیری ماں تے رحمت کرے۔ دو ہی صورتاں، یا دل دی بوجھیے تو یا پھر آسمان تو خبر آئی۔ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حضور دل دی بوجھتے ہون گے تو یا پھر جبریل آیا ہوئے گا، وحی آئی ہوئے گی، الہام ہویا ہوئے گا۔ تو قرآن نے وضاحت فرمائی ہے نا کہ رب فرماتا ہے کہ میرے سوا غیب کو نہیں جانتا، حضور خود فرماتے ہیں لا علم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ جدو حضور نے خود فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا تو پھر حضور نے ایک گل کیویں دسی ہے؟ پھر لازم بات ہے کہ دسن والے نے دسی ہے تے حضور نے اگے بیان کیتی ہے قرآن وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ فرمایا سن لو، رب آندہ مجھے قسم ہے ستاروں کی جب وہ ٹوٹ کے زمین پہ گرتے ہیں میرا محمد بولتے ہی نہیں، کچھ کہتے ہی نہیں جب تک میں وحی نہ کروں۔ لہذا وحی سے بولے حضور، وحی سے اطلاع آئی۔ اے حذیفہ بن یمان، اللہ تیرے تے رحمت کرے، تیری ماں پہ رحمت کرے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے جدوں دعائے رسول ہو گئی تو میں سن کے واپس پلٹیا، بکم ہو گیا ہے، مقصد پورا ہو گیا، ہن جانا واپس۔ نبی علیہ السلام نے آواز دیتی حذیفہ واپس کیوں جا رہے ہو؟ فرمایا محبوب جی ماں نے بھیجیا سی تے جس مقصد لئی بھیجیا سی وہ پورا ہو گیا، ہن واپس جا رہے ہاں۔ فرمایا حذیفہ جی آئے ہی ہو اور اتنی دیر تسا انتظار کیتا ہے تے جاندے جاندے ایک حدیث سنی جاؤ، میں تمہیں ایک حدیث سنا۔ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے حذیفہ
اج آسمان دے ہوتے ایک عجیب منظر پیش ہویا ہے. ایک فرشتہ رب کول گیا ہے اور فرشتے نے عرض کیتا ہے میرے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا. یا اللہ میری کدے واری نمبر زمین تے نہیں آیا، میں کدے بھی زمین تے نہیں گیا تے اج میرا دل کرتا ہے کہ میں زمین تے جاواں. رب نے پوچھا ابا فرشتے تو زمین تے کی کرنا ہے جا کے، تو زمین تے کیوں جانا چاہنا ہے اور کیڑے پاسے جانا ہے چاہنا ہے اور کیڑے علاقے جانا ہے چاہنا ہے، کیڑے ملک جانا چاہنا ہے. فرشتہ کہنے لگا میرے اللہ میں مدینے جانا چاہنا. اللہ تانوں بھی لے جائے. آمین. بہتر ہے اتنے بیٹھن نالوں مدینے ٹر جاؤ، میری جان تو چھوٹ جائے. اللہ تانوں سارے مدینے لے جائے. آمین. اج ہی لے جاؤ اور اسی ٹائم لے جائے. اچھی کہو آمین. آمین. اللہ تو پھر چک کے لے جان تے بھی قادر ہے نا بھائی تانوں چک کے تے لے جائے. اللہ تانوں سارے لے جائے. آمین. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو آئے ہیں تے پھر میرے بے انتظار نہ فرمایا ہے. ایک حدیث سنی جاؤ. فرمایا محبوب جی سناؤ. فرمایا فرشتہ کہنے لگا یا اللہ میں زمین تے جانا چاہنا اور مدینہ پاک اندر جانا چاہنا اور مدینے جا کے تیرے نبی نو سلام کرنا چاہنا. وام آسمان تے بھی سلام حضور تے پڑھ دیتا ہے ہوا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زمین تے جا کے سلام پڑھنا چاہنا، زمین تے جا کے سلام کرنا چاہنا، زمین تے جا کے تیرے نبی دی ملاقات کرنا چاہنا. رب نے فرمایا فرشتے جاؤ اجازت ہے، جاؤ اجازت ہے، زمین تے جاؤ لیکن ایک میرا پیغام بھی لے جاؤ. جی اللہ جی فرمائیے. فرمایا میرے فرشتے تسی جا کے زمین تے اپنا نبی نو سلام دے آؤ تے میرا نال پیغام دے آؤ. یا اللہ پیغام دو. وہ کیڑا پیغام ہے؟ فرمایا میرے محبوب نو فرمانا کہ اللہ فرماندا سی تواڈی بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہوے گی. تہاڈی بیٹی فاطمہ تو زہرا جنت دی عورتاں دی سردار ہوے گی اور تواڈے دوئے بیٹے تواڈے دوئے نواسے حسن و حسین جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے. تے جیڑی بات میں دسنا چاہنا سواں حسین ابن علی نال محبت کرنا اللہ دی. حسین ابن علی نال محبت کرنا، حسین ابن علی نال پیار کرنا اللہ دی سنت ہے. جویں صدیق نال پیار کرتے ہو عمر عثمان علی نال محبت اظہار کرتے ہو. ذرا آلو سننا الحدیث دی ہونے دے ناتے اپنا دل کھولو. سیدنا حسین ابن علی واسطے محبت اظہار کیجئے، حسین ابن علی نال عقیدت اظہار کیجئے، حسین ابن علی نال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد پیار دا اظہار کیجئے اور دل کھول کے رکھیے. لوگاں دے سامنے کہنے والوں آلو سننا الحدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، نعوذ باللہ کہنے والوں حسین ابن علی سے پیار نہیں کرتے. سنو اہل حدیث دا پیار عقیدت محبت دا اظہار سیدنا حسین المحبت کرنا اللہ دی. یہ تو سب بولنا ہے. سیدنا حسین ابن علی نال محبت کرنا اللہ دی سنت ہے. حسین ابن علی نال محبت کرنا میرے محبوب دی میرے نبی دی بھی. حسین ابن علی نال محبت کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے. دلیل کی یہ حدیث جامع ترمذی اندر رات دا دیر ہے، رات دا وقت ہے. سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک رات میں نبی علیہ السلام نال کوئی کم پہ گیا. میں آپ دے دروازے حجرہ پاک اندے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. موسم سردی دے شدت دی سردی ہے. نبی علیہ السلام دا دروازہ جا میں کھٹکھٹایا. نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آئے دروازے پر. میں کیڑا منظر ویکھیا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر کمبل مبارک لے آئے ہیں. میرے نال آپ کے ہم کلام ہوئے، مخاطب ہوئے، گفتگو فرمائی. جدوں واپس جان لگے میں عرض کیتا محبوب جی ایک گل پوچھ لواں. فرمایا پوچھو اسامہ.
یا رسول اللہ تساں اوپر کمبل لے ہویا ہے تے اینا وجود پاک تے نہیں جتنا کمبل چوں نظر آ رہا ہے، میں نے اینج لگتا ہے کمبل وچ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، تساں کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے کمبل وچ، کوئی چیز لئی ہوئی ہے کمبل وچ۔ سیدنا اسامہ فرماتے ہیں میرے اصرار تے اور میرے کہن تے اور میرے پوچھن تے محبوب نے کمبل ہٹایا ہوں تے میں کی ویکھیا ایک دامن اندر حسن نے اور دوجے دامن اندر سیدنا حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کی مانا کہ نبی علیہ السلام میں آرام فرما رہے ہیں، سردی دی شدت اندر باہروں دروازہ کھٹ گیا، آپ نے نوازیاں نو کہ اے اصول تے ضابطہ قانون طریقہ ضابطہ تے اے ہے نا کہ بچیاں نو سوا دیتا جائے، بچیاں نو لٹا دیتا جائے۔ حضور خود بار تشریف لے آندے نہیں، حسنین نو بھی نال چکی آئے نے، بار من ہم کلام ہوئے نے تے جدو میں اصرار کیتا ہے کمبل ہٹایا تے حسن و حسین من وکائے نے تے فرمایا اے اسامہ میں نے انہاں دعا نال پیار ہی بڑا ہے، میں نو حسن حسین نال محبت ہے، حسن حسین نال میں نو محبت ہے۔ حسین نال محبت کرنا میرے محبوب دی، حسین نال محبت کرنا میرے پیغمبر دی، حسین ابن علی نال پیار کرنا میرے محبوب دی سنت 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 ایویں سنت جویں رفع الیدین سنت جویں اس تو بغیر نماز نہیں، ایویں حسین دی محبت تو بغیر بولو ایمان ہو سکتا، ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایویں سنت جویں پیر نال پیر ملانا سنت، ایویں سنت جویں اونچی آمین سنت، ایویں سنت تے جویں اس اندر اتباع اندر مخلص ہو ایویں اظہار کیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ حسین ابن علی نال محبت کرنا میرے پیغمبر دی سنت ہے۔ پھر فرمایا اے اسامہ میں نے نہ دعا نال پیار بڑا ہے تے نال فرمایا اے اسامہ ان المحبت ہے تے اگلی بات جڑی ہے بڑی پیاری ہے۔ سینا اسامہ فرماندے نبی پاک نے فرمایا اے میرے اللہ میں انہاں دعا نال جو پیار کردا واں تے اے اللہ جی تسی بھی پیار کرو۔ نبی پاک نے کی فرمایا ہے میرے اللہ میں حسن حسین نال پیار کرنا تسی بھی پیار کرو۔ اور اس تو بعد اگلی بات بڑی پیاری ہے جدے میں تہان بھی داخل تے من بھی داخل کیتا ہے شامل فرمایا اے میرے اللہ جیڑا میرا امتی قیامت تک انہاں دعا نال پیار کرے کام بان نہیں گیا پھر۔ امام ابن حجر فرماتے ہیں فتح الباری اندر آیت لے آئے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں یہ دے حق حضور دی دعا ہو جاندی تین پشتاں تک وہ دعا دی اثرات اپنی اساکاں نال ویکھے نے، حضور دی دعا ہون لگی ہے تواڈے لئی اے میرے اللہ جیڑا میرا امتی ہے وہ نا امت ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے اللہ جیڑا میرا امتی انہاں دعا نال یعنی حسن حسین نال پیار کرے، اے اللہ میں دعا کرنا تو انہاں نال بھی پیار فرما لے۔ جیڑا حسن نال پیار کردا ہے اللہ او دے نال پیار کردا ہے، جیڑا حسین نال پیار کردا ہے اللہ او دے نال پیار کرنا ہے۔ حسن حسین نال محبت کرنا، بولو حسین نال محبت کرنا اللہ دی، حسین ابن علی نال محبت کرنا میرے نبی دی، حسین ابن علی نال محبت کرنا میرے ابو بکر صدیق دی سنت۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ فرمائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابان قریب میرے جان تو بعد تسی اختلافات ویکھو گے، بڑے بڑے اختلافات ویکھو گے، جدو اختلافات ہو جان تے بے تواڈے اُتے لازم ہے اپنی داڑ دے نیچے مضبوطی نال دو چیزاں نو تھام لیا جے، پکڑ لیا جے۔ محبوب جی وہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایک میری سنت
دوسری چیز ابو بکر و عمر عثمان و علی دی سنت، میرے ابو بکر دی سنت ہے حسین نال پیار کرنا، ذرا پیار نال گونج پہ جائے پورے گجرات اندر، حسین ابن علی نال محبت کرنا، صدیق دی ابو بکر دی سنت ہے۔ حدیث صحیح البخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا تشریف لے آئیں اور باغ فدق دا سارا معاملہ صدیق دے سامنے رکھے ہے۔ سیدنا صدیق نے قرآن و سنت دی روشنی اندر، حدیث دی روشنی اندر فیصلہ فرمایا۔ فیصلہ فرمان تو بعد جدوں سیدہ فاطمہ الزہرا مطمئن ہوئی یعنی اطمینان قلب تو بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے خلافت صدیق نو قبول فرمایا ہے، سیدنا علی نے خلافت صدیق نو قبول فرمایا ہے۔ جس دن خلافت دی بیعت سیدنا علی نے فرمائی ہے، اس دن صدیق نے جڑی بات کہی ہے اس تے ذرا غور کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں اے علی میں نے اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں۔ صدیق فرماتے ہیں کیوں لڑتے ہو صدیق سے، کیوں جھگڑتے ہو صدیق سے، کیوں برا کہتے ہو صدیق کو، کیوں نفرت کرتے ہو صدیق سے؟ مجھے ایک موقع بتائیے جہاں صدیق نے اہل بیت سے محبت کا اظہار نہ کیا ہو۔ صدیق تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، نفتیں تم نے بیان کی ہے، جھوٹے قصے کہانیاں تم نے بیان کی ہے، حدیث کرتاس پیش کر کے تم نے غلط تشریح کی ہے، اور خلافت کے مسائل کو سقیفہ بنی سعد کے معاملات کو پیش کر کے غلط رخ تم نے دی ہے، باغ فدق کی حقیقت کو دوسرا رخ تم نے دی ہے، حقائق کو تم نے چھپایا ہے، تم نے مانا کیا ہے، پیغمبر کی بیٹیوں کو تم نے نہیں مانا، اصحاب رسول کو نہیں مانا، زوجہ زواج رسول کو نہیں مانا، بنات رسول کو نہیں مانا، تم نے ہر معاملے میں اسلام کا دین کا شریعت کا استحضاء اور مزاح کیا ہے، تم نے کلمہ اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا، تم نے کلمے کو بڑھایا ہے، تم نے وضو میں پاؤں کو خشک رکھا ہے، تم نے نمازوں کے اوقات کو بدلا ہے، اسلام 5 نمازیں ہیں اور 5 اوقات کہتا ہے، تم 5 نمازیں اور 3 اوقات کہتے ہو، شریعت خمس پیغمبر کی ذات اور زندگی تک رکھتا ہے، تم نے خمس کو قیامت تک رکھا ہے، پیغمبر نے متے کو حرام کیا ہے، تم نے متے کو جائز رکھا ہے، بتلاؤ تو صحیح تم نے اسلام کے دین کی شریعت کو کس حصے کو مانا ہے؟ قرآن پاک کو تم نے محفوظ نہیں مانا، تم نے خلافت کے معاملات میں صحابہ سے اختلاف کیا ہے، تم نے کہا کہ ہم صدیق عمر عثمان کی خلافت کو نہیں مانتے، پھر آگے بڑھئے تم نے تینوں اصحاب کے ایمان کو نہیں مانا، اس سے آگے بڑھئے تم نے مسئلہ امامت کو اپنی طرف سے گھڑ کے اسلام میں داخل کی ہے، تم نے عقیدہ رجت کو اسلام میں داخل کی ہے کہ قیامت سے پہلے ساری دنیا ایک طرف پھر واپس آئے گی، اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی، پہلے قیامت نہیں ایک دفعہ ساری دنیا پھر واپس آئے گی، عقیدہ رجت کو پیش کی ہے، تم نے اسلام کے تیسرے رکن کو توحید کے بعد عدل کو لا کر کے صدیق عمر عثمان پر جرح کرنے کو تو تم نے راستہ کھولا ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیے، زکوٰۃ کے مسائل کو تم نے مانا، روزے کے پورے مسائل کو تم نے مانا، افطاری کو تم نے جلدی کر کے اور افطاری کو لیٹ کر کے سحری کو جلدی کر کے تم نے امت سے الگ راستہ اختیار کیا ہے، تم ایک اپنا مسئلہ بتاؤ جس میں شریعت کی بات کو تم نے منوان تسلیم کیا ہو، ہر مسئلے کو بدل کر کے حیات کو شکل کو بدل کر کے تم نے نیا دین پیش کیا۔ اہل سنت والجماعت وہ جماعت اور وہ عقیدہ منہج پر قائم ہے جس طرح آسمان سے دین نازل ہوا پیغمبر کے سینے آتار پر، جس طرح صحابہ نے سمجھا، 1450 سال گزرنے کے باوجود آج تک ایک لفظ کی نہ کمی کی ہے، نہ بیشی کی ہے، نہ اضافہ کی ہے، نہ کمی کی ہے، اسے دین پر قائم ہے جو اللہ نے آسمان سے جبریل کے ذریعے محمد کے سینے پہ اتارا۔ جس مسئلے میں تمہیں ابہام و اشکال ہے وہ پیش کیجئے ہمیں۔ صدیق رب کی زمین پر عادل نہیں ہے تو پھر اور کون عادل ہوگا؟ اور میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں جرا کے لیے تمہیں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں دنیا میں،
تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، اگر بھول گئے ہو تو پیغمبر کا مخالف ابو جہل گزرا ہے، ابو لہب گزرا ہے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، امیہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مخالف فرعون تھا، ابراہیم علیہ السلام کا مخالف نمرود تھا، قارون تھا، شداد تھا، بڑے بڑے چوٹی دے کافر گزرے، ہلاکو خان تھا، واجپئی تھا، مودی تھا، منموہن سنگھ تھا، ٹرمپ تھا، جو بائیڈن تھا، اور ہے یہ سارے بڑے بڑے 2 نمبر بےایمان کافر گزرے ہیں۔ کبھی جلوس نکال کے ان کا بھی پتلا جلا لیا کرو، تمہیں سوائے صدیق کے کوئی نہیں ملتا۔ کافروں سے محبت کرتے ہو اور صدیق سے نفرت کرتے ہو۔ ابو جہل نے کوئی تکلیف نہیں دی حضور کو، اس کو چھوڑ دیا ہے تم نے۔ وہ صدیق جو غار میں حضور کو لے کے 3 راتیں گزارتا رہا ہے، تم اس کو گالیاں دینا شروع ہو گئے ہو۔ کچھ بندہ یا بھی کر لیتا ہے کہ ہمارے نبی کے ساتھی تھے، کچھ بندہ اپنے مذہب پر یہ قالق ملنے سے بہتر ہے کہ کچھ بندہ یا کر لے یار حضور کے ساتھی تھے، رسول اللہ کی بیویاں تھیں، ہماری مائیں تھیں۔ ایدہ تو بڑا نوٹس لیا نے جنہیں کل پرسوں لاہور رنگ جمایا، وہ ٹک ٹاک کرو زنانی جنہوں 400 بندہ چوک کے کھیڑتا رہے، اس کا تو بڑا آج خود نوٹس لیا نے بھائی کیوں ظلم ہویا ہے خاتون پر، جڑی خاتون آپ پہ گھروں نکل آئی، سارے یارہ دوستان بلا کے اور وہاں بدماشی عیاشی ہوتی رہی، شراب میں دھوت رہے سارے، اس کا خود نوٹس لے لی ہے۔ تمہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ امی عائشہ کی کتنی توہین ہوتی ہے؟ اس کی خبر کون لے گا؟ قیامت والے دن کیا پوچھا نہیں جائے گا، حساب نہیں ہوگا کہ رب کی زمین پر کتنے پیارے بندوں کو تم نے برا کہا۔ علماء موجود ہیں، حضرت سلفی صاحب موجود ہیں، مولانا عبدالوہاب صاحب موجود ہیں، اور خطبہ حافظ قاری صاحب پیچھے موجود ہے، شاکر صاحب موجود ہے، ناصر صاحب موجود ہے، اور علماء کرام کی موجودگی میں کہتا ہوں ہم تو سردار ابو طالب کو کی توہین نہیں کرتے، وہ حضور کے چاچا ہیں، توجہ ہے، ہم توہین نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جاتے ہوئے حضور کا کلمہ بس احترام سے نام لیتے ہیں، ادب سے نام لیتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ دائرہ اسلام میں نہیں آئے، لیکن حضور کی خدمت کی ہے، حضور سے پیار کیا، حضور سے تعاون کیا ہے، حضور کا ساتھ دیا ہے، ایمان نہیں لائے، بس یہ کہہ دیتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے، لیکن محبت کی ہے حضور سے، جو کفر پہ رہ کے حضور سے محبت کرے، ہم اس کی توہین نہیں کرتے، تم صدیق کی توہین کرتے ہو۔ ہم تو اس کا ادب احترام کرتے ہیں، بس چلو ایمان نہیں لایا، مذہب اس کا اپنی جگہ، لیکن حضور کی خدمت تو کی ہے نا، پیار تو کیا ہے نا رسول اللہ سے، کہا تو ہے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھے گی تو میں کاٹ دوں گا، ہاتھ اٹھے گا تو میں کاٹ دوں گا، آنکھ اٹھے گی نکال دوں گا، جس طرح جاؤ دین بیان کرو، لیکن میں تمہارے مذہب کو، عقیدے کو، تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ ہم اس کی توہین نہیں کرتے، صرف وہ کہتے ہیں جو کچھ اسلام میں ہے، دین میں ہے، کتابوں میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی گستاخی شروع کر دیں، ان کو جناب گالیاں دینا شروع کر دیں، اس لیے کہ حضور کے چاچا ہے۔ تو ہم نے کبھی خیال ہی نہیں کیا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں، یہ رسول اللہ کے ساتھی ہے۔ اور میں کہوں گا آپ کی پروگرام کی وساطت سے، لکھنے والے یہ آیا ہے تو ہماری بات لکھے نوٹ کرے، ہمیں راستہ دیا جائے، ہم صدیق و عمر عثمان سے محبت کرتے ہیں، ان کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، ہم سیدنا علی، حسنین، کریمین، سیدہ فاطمہ زہرا سے عقیدت رکھتے ہیں، ہم توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ تمہارا تو کیا مسئلہ ہے، تسی تے جدو تہاڈا دل کر صدیق کو برا کہہ لو، عمر کو برا کہہ لو، عثمان کو برا کہہ لو، تہاڈے مذہب نوں تے ہوندا کچھ نہیں، جس کو مرضیاں گالیاں دے لو، ہمارے تے پلے رہندا کچھ نہیں جب آل رسول کی توہین کرے۔ صدیق، عمر، عثمان سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، گستاخی کرنا کفر ہے۔
سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ حسنین کریمین کا ادب احترام اکرام ہم پر فرض ہے، لازم ہے، لاگو ہے، توہین کرنا کفر ہے۔ تم تو ان تین شخصیات کی توہین کر لو گے، اور تھوڑا دل کیتا امیر معاویہ پر باس کر لو گے، اور دل کیتا ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر باس کر لو گے، اور تھوڑا دل کھٹا ہویا، اور تھوڑا دل سیاہ ہویا، تم امی عائشہ کو برا کہہ لو گے، حضور کی تین بیٹیوں کو برا کہہ لو گے، اور اصحاب کو برا کہہ لو گے۔ ہمارے لیے راستہ بتاؤ، ہم کیا کریں؟ اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں راستے کا تعین کرے کہ تم یہ کام کرو، کیونکہ ہمارا تو سارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب ہم غصے میں آئیں گے، جلال میں آئیں گے، جب توہین ہوگی ان پاکیزہ ہستیوں کی، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کرنے والوں کو، گستاخی کرنے والوں کو برا کہیں گے۔ جب ان کو برا کہیں گے تو آگے پاکستان کا آئین کا قانون کھڑا ہے، حکومتی ادارے کھڑے ہیں کہ نہیں نہیں، کسی کو آپ نے کافر نہیں کہنا، کسی کو برا نہیں کہنا۔ جب ان کو برا نہیں کہنا تو پھر بتاؤ ہم کریں کیا؟ راستہ تو ہمیں دو نا، بات تسی آیا کر لو، یا ہم بغیرت بن کے جیتے رہے، یا ہمارے لیے کوئی راستے کا تعین کیا جائے۔ اور ایک ہی راستہ ہے، اگر تمہیں نہیں نظر آتا تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تم صدیق، عمر، عثمان و علی کی حرمت کا قانون بنا دو، یہی راستہ رہ گیا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ملک میں امن سکون قائم ہو۔ امن سکون کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو صدیق اور سیدنا علی کی توہین کرے اس کے لیے سزا کا تعین ہو، تاکہ اس کو پتا ہو کہ میرے سامنے پاکستان کے آئین میں ان پاکیزہ ہستیوں کا احترام لازم ہے۔ اور انشاءاللہ یہ قانون بنے گا، انشاءاللہ بڑھنا تو ہے ہی، ایس تو علاوہ راہ ہی کو نہیں رہ گیا راستہ۔ انشاءاللہ ساری دنیا سمجھے گی اور راستہ یہی ہے، اور انشاءاللہ یہ بن کے رہے گا۔ توجہ ہے؟ سیدنا حسین ابن علی سے محبت کرنا صدیق کی سنت۔ 10:45 تے میں شروع کیتا سی، 11:45 ہون تے میں دسیا۔ توجہ ہے؟ سیدنا حسین ابن علی سے محبت کرنا صدیقی، سیدنا حسین ابن علی سے محبت کرنا میرے عمر فاروق کی سنت، میرے عمر کی سنت۔ دلیل کیا؟ ایران فتح ہوا اور ہویا سیدنا عمر کے زمانہ خلافت میں۔ اتنا ہی حیا کر لو، اتنا ہی خیال کر لو جو اور کسی پاسوں نہ کر سکتے، اتنا ہی خیال کر لو۔ ہم تو بانی پاکستان محمد علی جناح کا احترام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے پاکستان بنایا۔ اتنا ہی حیا کر لو ایران کے باشندوں کہ عمر نے ایران کو فتح کیا، احترام کر لو اس کا۔ سیدنا عمر کی سنت ہے حسین ابن علی سے محبت کرنا۔ ایران فتح ہوا سیدنا عمر کے زمانہ خلافت میں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ایران فتح ہوا، ایران دے بادشاہ سسانی بادشاہ، سسانی قبیلہ تھا ایران کا، یہاں کے بادشاہ کو بارے میں عقیدہ تھا کہ ان کو اللہ بناتا ہے بادشاہ۔ ایران فتح تو ہو گیا لیکن یہ عقیدہ نہیں انہوں نے اندروں نکلا کہ ہمارے بادشاہ اور امام کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ یزدگر تھا بادشاہ ایران دا، جب سیدنا عمر نے حملہ کیتا یزدگر بادشاہ تھا، حملہ ہوا، یہ قتل ہوا، اس کی نسل قتل ہوئی، اس کا پورا قبیلہ قتل ہوا، سارے شہزادے قتل ہوئے، ایران فتح ہو گیا۔ کسرا کہلاتا تھا وہ بھی قتل ہو گیا، یعنی جو بھی بادشاہ بنتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے، یزدگر کو کسرا بھی کہتے تھے، قتل ہو گئے، شہزادے قتل ہو گئے۔ ایک اس قبیلے کی بادشاہوں کے قبیلے کی صرف ایک بیٹی، ایک بچی بچی، ایک عورت بچی جو بال غنیمت کے طور پہ کے اندر لونڈی کی حیثیت سے مدینہ پہنچی۔ اس قبیلے کی صرف یہ ایک خاتون تھی۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسیا گیا ہے، عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی لونڈیاں عام قبائل دے بچوں نے، باقی غلام عام قبیلیاں بچوں نے، بادشاہ دا قبیلہ سارے دا سارا ماریا گیا ہے، ایک عورت بچی ہے، وہ بطور لونڈی اس قافلے میں آئی ہے، تے اس کے کف کا، اس کی برابری کا، اس کے سٹیٹس کا ذرا خیال رکھنا، جس نو دے وہ نا لونڈی کی حیثیت ہے یا آزاد کر کے، تو ذرا اس کے مقام کا خیال رکھنا، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ کس کا حق تھا پھر؟ سیدنا عبداللہ بن عمر کا تھا نا، کیوں؟ عمر امیر المومنین ہے، ان کا بیٹا شہزادہ ہے عبداللہ بن عمر، حق تھا کہ ان کے ساتھ ان کا نکاح کیا جاتا آزاد کر کے۔ سیدنا عمر نے فرمایا اگر یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اس کو لاؤ، بادشاہ کی بیٹی کو لاؤ، فرمایا اس کو آزاد کر کے ہم نکاح کریں گے، اس کو غلام نہیں بنائیں گے۔ فرمایا کسی بڑے شخص سے، بڑے جوان سے ان کا نکاح کرنا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فرمانے لگے اگر یہ شہزادی ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، تو ہمارے مدینے میں بھی شہزادہ ہے جسے حسین کہا جاتا ہے، ہمارا بھی شہزادہ ایک ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے علی جی، فرما حسین ابن علی کے لیے اس عورت کو آزاد کر کے نکاح کیا جائے جس کا نام شہربانو ہے۔ کربلا کی ساری کہانی، ساری داستان تو شہربانو کے آس پاس ہے۔ حسین کی بیوی تو شہربانو ہے، اور شہربانو یزدگرد کی بیٹی ہے اور ایران سے آئی ہے۔ سیدہ شہربانو جو ہے حسین ابن علی کے نکاح میں ہے، زمانہ عمر ہے، نکاح کی محفل لگی سجی، شیر خدا سیدنا علی بھی موجود ہے، نکاح ہونے لگا، نکاح کی محفل و مجلس شہربانو سے حسین ابن علی کا نکاح ہوا۔ کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہے، ابو طالب کہتے ہیں کہ مسلمان ہے، کیوں؟ یعنی حضور دا نکاح جو پڑھا ہے، حالانکہ اس نے حضور کا نکاح کا خطبہ یا ایجاب و قبول اس وقت کروایا تھا، ابھی رسول اللہ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھا، اس نے حضور کا نکاح کیا۔ اگر یہی معیار ہے تو پھر عمر کے ایمان میں کیا شک ہے جس نے حسین کا نکاح کیا ہے؟ حسین ابن علی کا نکاح سیدنا عمر نے پڑھایا۔ اگر شہربانو شیر خدا کے دور خلافت میں آئی ہے تو حوالہ چاہیے، اگر سیدنا علی نے حسین ابن علی کو دی ہے تو حوالہ چاہیے، اگر سیدنا علی نے نکاح پڑھائے تو حوالہ چاہیے، اگر نہیں ہے تو میں کہنے لگا ہوں وہ آئی بھی شاہ سیدہ شہربانو سیدنا عمر کے زمانہ خلافت میں، اور آزاد بھی عمر نے کیا ہے، نکاح بھی میرے عمر نے پڑھایا ہے۔ جو حسین کا نکاح خان ہو، میں کیوں نہ کہوں کہ عمر کی سنت ہے حسین سے پیار، حسین سے محبت میرے عمر کی سنت ہے، اور ہم آج تک آپ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بات کہوں گا، میں جانتا ہوں تم حسین ابن علی سے محبت، تم حسین ابن علی سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہو یہ قرآن کی وجہ سے نہیں، حدیث کی وجہ سے نہیں، نبی کے نواسے ہونے کی وجہ سے نہیں، فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہونے کی وجہ سے نہیں، علی پاک کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں۔ اندر کھولو، تمہاری حسین ابن علی سے محبت ایران کے داماد ہونے کی وجہ سے ہے۔ وہ ایران کے داماد ہے۔
ہماری محبت حسین سے قرآن کی وجہ سے ہے، ہماری محبت حسین ابن علی کی حدیث کی وجہ سے ہے، نواسہ رسول کی وجہ سے ہے، فاطمہ الزہرا کے بیٹے کی حیثیت سے ہے، علی کے شہزادے کی حیثیت سے ہے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کی حیثیت سے ہے۔ یہ تو وہ لیے پھرتے ہیں اپنا تعلق جس کی وجہ سے آدن بسانوں بڑی محبت ہے، پھر ایرانیہ کدو چھڑیا، پھر گیا نہیں، ابو لولو فیروز کے ذریعے نہیں پہنچے یہ مدینہ میں، پھر شیر اسلام کے فاروق کو قتل نہیں کیا انہوں نے، مسجد کے اندر سب سے پہلے مسجد کے حملہ آور دہشت گردی یہیں سے تو شروع ہوئی ہے۔ نماز فجر ہے، امیر عمر نماز پڑھا رہے، ابو لولو فیروز ایرانی مجوسی وہ بدلہ لے رہا ہے، وہی کہ ایران پر یہ کیوں آئے، غالب بدلہ لے رہا ہے۔ ایرانیوں کے اندر سے یہ نفرت نہیں جاتی، میں پوری بصیرت سے کہہ رہا ہوں، یہ صدیق اور سیدنا عثمان سے بھی بغض رکھتے ہیں تو سیدنا عمر کی وجہ سے، اصل لڑائی ان کی سیدنا عمر سے ہے، کیونکہ ہر شین کی لڑائی سیدنا عمر سے ہوتی ہے، کیونکہ جس گلی سے عمر گزرے وہاں سے شین نہیں گزرتی، اصل لڑائی تو سیدنا عمر سے ہے، شین کی شروع سے۔ یہ کہتا ہے عمر کو میں مانوں، عمر کو تم نہ مانو، رسول اللہ بتا گئے تھے کہ جہاں عمر ہوگا وہاں شیطان نہیں ہوگا، جہاں شیطان ہوگا وہاں عمر نہیں ہوگا، عمر وہاں نہیں ہے کیونکہ وہاں شیاطین ہے، یہاں شیاطین کا کیا کرنا، یہاں تو ہے ہی عمر، انشاءاللہ عمر ہے، عمر ساتھ ساتھ کیوں جی تھوڑی کتنی عمر ہے، ویکھ لو عمر نال جی، اب تیرا نہ ہی عمر ہے، تھوڑی عمر کی نہیں 27 سال، ویکھ لو عمر بھی ساتھ ہے بھی عمر اور ساتھ ہے عمر، جتنا عمر نہیں اس تو بعد تو موت ہے، سیدھا قبرستان ہے، عمر تو ساتھ ہے، کون توڑے عمر کو ہمارے ساتھ، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ عمر ساتھ ہے، ہماری بھی زندگی عمر ہے، اسلام کی بھی عمر ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اللہ اگر اسلام کو عمر دینا چاہتا ہے تو پھر عمر دے، اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ اگر تو اسلام کو عمر دینا چاہتا ہے تو پھر عمر دے، جو اسلام کو عمر بخشے، اسلام کو عمر عزت وقار ملا ہے تو کس کے ساتھ، عمر کے ساتھ۔ نکاح کس نے پڑھایا؟ سیدنا حسین ابن علی کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میری حویلی اندر، میرے حجرے اندر معبود دوپہر دا وقت قیلولہ فرما رہے، آرام فرما رہے، اچانک آپ دی آنکھ مبارک کھلی، میں ویکھیا آپ چرپائی پر بیٹھ کے رو رہے نے، اکاں چوں آنسو گر رہے نے، میں قریب جا کے ہوئی، میں عرض کیتا محبوب جی خیر تو ہے کیوں رو رہے ہو، تسی آرام کر رہے سو رہے سو، اچانک اٹھے ہو تے رونا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا ام سلمہ منو خواب اندر اپنے نواسے حسین دی موت دا منظر بکھایا گیا ہے، میری امت دے لوگ حسین ابن علی نو، میرے نواسے حسین نو شہید کر دیں گے، آپ شہادت دی خبر دے رہے ہیں، نال اس پیغام دے رہے ہیں کہ میری امت دے لوگ ایسے ہون گے جڑے میرے حسین ابن علی نو شہید کر دیں گے۔ اور ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب اندر جبریل آئے، انہاں کے فرمایا دوسری حدیث اندر کہ نبی علیہ السلام دے سامنے سیدنا حسین ابن علی کھیر رہے ہیں، تے نبی علیہ السلام نے
اپنے نال ہتھاں نال لیا ہویا پکڑے ہویا تے کھیل رہے نے انہاں دے نال دل لگی فرما رہے نے تے جبریل آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث بھی ہے نا کہ حضرت حسن تے حسین آپس اندر کشتی فرما رہے ہیں، صحیح سنت دے نال توجہ فرمائیے، کشتی کر رہے ہیں تے حضرت حسن نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا اگے ہو جلدی کر حسن، اگے ہو نہ پھاڑ حسین نو۔ فاطمہ فرمان لگیاں محبوب جی تسی سیڈ لے رہے ہو حسن دی، نبی پاک نے فرمایا نہیں فاطمہ حسین نال جبریل کھڑا ہے، حسین نال تے جبریل کھڑا ہے، او دے نال رل گیا تے میں پھر حسن نال ہی رلنا سی، حسین کے ساتھ تو جبریل کھڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آگے اور لاڑ اور جناب پکڑا حسن کو، تو میں پھر حسن کے ساتھ مل گیا ہوں اس لیے کہ جبریل حسین کے ساتھ مل گیا ہے۔ عجیب منظر ہے محبت کا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل منو فرمان لگے محبوب جی تسی حسین نال پیار کرتے ہو؟ فرمایا جی ہاں جبریل من بڑی محبت ہے حسین ابن علی نال۔ فرما محبوب جی تواڈی امت انہوں فرات دے کنارے شہید کر دے گی، جے کہو تے میں اتوں دی مٹی لیا کے تواڈے سامنے اس نو کر دیاں۔ فضائل صاحب اندر حافظ زبیر علی صحیح رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو سندن صحیح کیا ہے، امام البانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ حدیث صحیح اندر اس روایت نو بیان فرمایا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور اس مٹی نو اٹھایا، نبی علیہ السلام دکھایا یہ مٹی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین ابن علی نو شہید کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث سنیے، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے، دوران خطبہ حسنین کریمین مسجد نبوی اندر تشریف لے آئے، لمبے کرتے عربی کرتے لمبے سرخ رنگ دے پہنے ہوئے، پاؤں دے اندر کپڑا الجھیا تے حسنین گر گئے۔ نبی علیہ السلام فرما سکتے سن اے ابو بکر اٹھاؤ حسنین کریمین نو، یا فرما سکتے سن اے عمر عثمان اے علی حضرت حسنین اٹھا کے لے آؤ۔ ایسا نہیں ہوا اور ایسا منظر کبھی تاریخ اسلام اندر پیش بھی نہیں ہوا۔ محبوب خطبہ چھوڑ دیا، نیچے اتر آئے، خطبہ دیتے دیتے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے چھوڑ کے نیچے اتر آئے، جا کے حسنین نو اپنے ہاتھاں نال اٹھایا ہے، اٹھا کے ممبر دے نال بٹھایا ہے، ایک پاسے حسن دوجے پاسے حسین۔ فرمایا لوگو اج ویندے ہوو گے سوچ دے ہوو گے پیغمبر نے خطبہ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ فرمایا انما موالکم و اولادکم فتنہ، اولاد ازمائش ہوندی ہے۔ جدوں حسنین گرے نے میں ویکھ کے برداشت نہیں کر پایا۔ میں پوچھنا چاہنا گجرات دے دوستو، جس حسین کا گرنا برداشت نہیں، جس حسین کا مسجد میں گرنا برداشت نہیں، جس حسین کا مسجد نبوی میں گرنا برداشت نہیں، اسی حسین کا میدان کربلا میں کٹنا کس طرح برداشت ہوگا؟ نبی علیہ السلام سے آنکھوں سے آنسو گر جا رہی ہیں۔ اور حدیث سنیے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں حضرت حسین ابن علی دی شہادت دی خبر پہنچی ہے مدینہ پاک اندر، سیدہ ام سلمہ ام المومنین زندہ سن سنے تے فرمان اللہ قتل کرے اہل کوفہ نو جناح حسین ابن علی نے شہید کیتا ہے، تے نال ہی فرماندیاں نے اللہ انہاں دی قبر نو انہاں دی قبراں نو اگ نال بھر دے جناح حسین ابن علی نو شہید کیتا ہے۔ تے اماں جی بے ہوش ہو گئیاں نے، صحیح سند نال جناب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ام المومنین بے ہوشی دے اندر چلیاں گئیاں نے، جدوں ہوش آندا ہے فرماندے اللہ قتل کرے تباہ کرے انہاں نو جناح حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا ہے۔ وہ منظر ویکھ چکیاں سن کہ پیغمبر خواب اندر منظر ویکھ کے اکھاں چوں آنسو بہا رہے سن، زندہ حسین موجود ہے، پیغمبر غم دی کیفیت بنے ہوئے نے، غم دی تصویر بنے ہوئے نے اس حالت کیفیت اندر کہ آپ نے خواب اندر آپ دی شہادت دا منظر ویکھیا ہے۔ 9-10 محرم دی درمیانی رات سیدنا حسین ابن علی میدان کرب و بلا دے اندر ادھی رات تو بعد آپ نے اپنے قافلے نو خطاب فرمایا میرے قافلے والوں، میرے رشتہ داروں، میرے قبیلے کے لوگوں، جیڑا
تواڈے چوں واپس جانا چاہے حسین نو کوئی اعتراض نہیں، اگر میں سویرے کربلا دے میدان اندر موجود ہویا تواڈی تلاش اندر کوئی بندہ نہیں نکلے گا، لہذا رات دے اندھیرے اندر جان بچا کے جڑا جانا چاہے چلا جائے۔ میں حسین دی طرفوں قافلے وچوں ہر بندے نو عام اجازت ہے، قافلے دے سارے شریک جتنے بھی پورا کروائے اٹھے، حسین ابن علی دے نال چمٹ گئے، فرمایا حسین تانوں ایتھے جنگل چھوڑ جائیے نہیں ہو سکدا، ہن جینا مرنا سیدنا حسین ابن علی نو پورا قافلہ یقین دہانی کرا رہا ہے تہاڈے نال ہوئے گا۔ 10 محرم دی نماز فجر سیدنا حسین ابن علی نے نماز آخری فجر پڑھائی ہے، نماز پڑھان تو بعد آپ نے تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ہے جو تاریخ ابن کثیر اندر البدایہ والنہایہ اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کوفیوں اللہ دی حمد و ثنا درود و سلام پڑھن تو بعد فرمایا کوفیوں جان دے ہو میں کون واں؟ کوفیاں دے ہوتے سکتہ تارے ہویا ہے، خاموشی تارے ہوئی ہے، فرمایا جے نہیں جان دے تے جان لو اس وقت رب دی زمین تے حسین نالوں بہتر کوئی انسان موجود نہیں۔ جان دے ہو میں کون واں؟ جنہوں پیاس لگتی سی تے محبوب اپنی زبان مبارک چسوان دے سن۔ جان دے ہو میرے مقام شان ہر نماز اندر کی آن دے ہو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد۔ جان دے ہو میں نبی علیہ السلام نے ممبر تو نیچے اتر کے خود اٹھایا سی، میری درد اور تکلیف نو اتنا محسوس فرماندے سن۔ جان دے ہو نبی علیہ السلام نے میں جنت نوجوانہ دا سردار قرار دیتا سی، جدو میرا جنتی جنت جانا یقینی ہے، پیغمبر فرما گئے نے کیوں میرے قتل دے درپے ہو گئے ہو؟ میں حسین تواڈے کول پوچھنا چاہنا ہوں۔ یہ آخری خطبہ آپ کا امام ابن کثیر نے بیان کیا ہے اپنی تاریخ میں۔ خطبے کو پڑھیے دل دہل جاتا ہے کہ حسین کس انداز میں مخاطب ہے اہل کوفہ سے۔ اہل کوفہ نے تو وہ کردار ادا کیا ہے، پڑھ کے لیکن ان کی سنگ دلی کو، ان کی سختی کو، ان کے جبر کو، ان کے ظلم کو، ان کی زیادتی کو، کہ اہل کوفہ نے جواب میں حسین اپنے علی سے کیا سلوک کیا اور حسین اپنی علی نے اپنے مقام کو، شان کو، عظمت کو کس انداز میں بیان کیا ہے۔ اس سے آگے شہادت کا منظر ہے جس کو انشاءاللہ آئندہ سال کوشش کریں گے بیان کی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ سے سچی محبت، عقیدت آل رسول سے محبت نصیب فرمائے، قیامت والے ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المرضى بالباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعید عساکر المسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو ہمارے جماعت کے ساتھی بزرگ یہاں اس مسجد سے متعلقین فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جو زندہ ہیں اللہ انہیں مسجد مسلک کی جماعت کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو اس مسجد کے نمازی بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جس ساتھی کا بیٹا گم ہوا ہے دعا کی لکھا ہے اللہ اپنی رحمت سے ان سے بیٹے کو زندہ و سلامت اللہ ان کی ملاقات کروا دے، اللہ اس غم کو دور کر دے، اس پریشانی کو دور فرما دے۔ یہ ساتھی نے بے اولادوں کی دعا کے لیے کہا اللہ ان کے نیک اولاد عطا فرما دے، جنہوں ساتھیوں نے کاروبار کے لیے دعا کے لیے کہا اللہ ان کے مال
میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما اللہ ہمارے ملک میں امن سکون عطا فرما اس ملک میں قرآن سنت دین کا غلبہ فرما دے اللہ افغانستان میں امن عطا فرما دے یا اللہ کشمیر میں فلسطین میں مسلمانوں کی مظلوموں کی مدد فرما اللہ اسلام کو دین کو غلبہ کر دے یا اللہ ہمارے ملک کو کورونا کی وبا سے محفوظ فرما امت مسلمہ کی حفاظت فرما سعودی عرب کی حفاظت فرما کرونا کی وبا سے محفوظ فرما اللہ حرمین شریفین کے راستوں کو کھول دے راستوں کو آسان فرما دے جو دل میں نیک تمنائیں چاہتے ہیں اللہ ان کو پورا فرما جو بھی مرد عورتیں بہنیں بیٹیاں دل میں مرادیں لے کے آئیں ان کو پورا فرما دے جو گھریلو معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں بہنوں بیٹیوں کی دور فرما دے اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے دل کا سکون بنا دے صحابہ اکرام آل بیت کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین